ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام ساتھی قریب قریب ہو جائیں انشاءاللہ، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں، 10-15 منٹ لیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ بابرکت سلسلہ اللہ کے حکم سے جاری ہے، جس میں ہم نے کل دوسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ، جو قبلہ چینج ہوا تھا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، اور اس کے بعد جو کس طرح انسان کامیاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا کے، شکر ادا کر کے، اور پھر جو مصیبتیں ہیں ان پہ صبر کر کے۔ تو یہ کچھ مختصر سی چیزیں تھیں جو ہم نے دوسرے پارے میں ذکر کی تھیں۔ آج انشاءاللہ تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے تراویح میں، تو تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تیسرے پارے کی سب سے پہلی جو آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ کے اپنے معجزات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزات دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ معجزات دیے۔ تو اس طرح سے ذاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سب برابر ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن کچھ اضافی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی طرف سے کسی نبی پر زیادہ فضیلت نہیں دینی چاہیے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کرتے ہیں عیسائی، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی اسی صورت میں ہے اور اسی پارے میں ہے۔ آیت الکرسی سے پہلے ایک آیت ہے کہ یہ جو کچھ دنیا کا متاع ہے، سامان ہے، جو کچھ مال و دولت تمہارے پاس ہے اس دنیا میں، تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اسی دنیا میں اس کو خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن کوئی لین دین نہیں ہونے والا، قیامت کے دن کوئی تجارت نہیں کہ تم مجھے تھوڑا سا مال دے دو کہ میں بھی جو ہے وہ یہ دے کے اپنی جان چھڑا لوں، اور کوئی ولا خلہ، وہاں کسی قسم کی دوستی، کوئی کسی کی طرف سے دفاع نہیں ہوگا، ولا شفاعہ، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، حسب استطاعت، جتنی جس انسان کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آگے صدقے کے حوالے سے مزید آیات آ رہی ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں سب سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے یہ، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ سب سے بڑی آیت بھی اسی صورت میں سورۃ البقرہ میں ہے آگے، جو قرض کے حوالے سے ہے، دین کے حوالے سے ہے، لیکن سب سے عظیم آیت یعنی جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، عظمت ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کا معنی یعنی کرسی والی آیت، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہو، عرش ہو، جتنی بھی صفات ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ان کو قرآن و سنت نے بیان کر دیا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ان کے بارے میں اپنی طرف سے خیالات پیش کرنا کہ ایسی ہے اور کرسی ایسی ہے، اور اپنی طرف سے کیفیات بیان کرنا، یہ چیز منع ہے۔ تو اس آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے اس قرآن کی سب سے عظیم آیت اس وجہ سے ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الحی القیوم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی پیاری دو صفات کا ذکر ہے۔ الحی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے،
یعنی زندگی بخشنے والا ہے، حیات دینے والا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی ذات ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ زندہ نہ ہو اور زندگی دے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی زندہ خود ایسی ذات ہوگی جو پھر وہ زندگی دے گی نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی کا، حیات کا سورس ہے۔ اور دوسری صفت القیوم، یعنی اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی ذات کے سہارے کے قائم ہے، اور پوری کی پوری مخلوقات کو، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قائم کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ تو یہ معنی ہے ان دو صفات کا۔ اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں دو چیزیں ذکر کی گئیں۔ اب یہاں غور سے بات سنیے کہ یہاں اونگ کی بات کی گئی اور نیند کی۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے، یہ جو اونگ ہے نا، اس کا تعلق غفلت سے ہے، کہ جب انسان غافل ہوتا ہے کسی چیز سے، تو بنیادی طور پہ یہ اونگ جو ہے یہ غفلت کی ابتدا ہے، کہ انسان اونگ آ رہی ہوتی ہے انسان کو تو غفلت میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور نیند کیا ہے کہ جب مکمل طور پہ سو جاتا ہے، یعنی غفلت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی اور انتہا سے بھی دونوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ غفلت کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو تأخذہ کے الفاظ ہیں، یعنی اخذ یعنی پکڑ، جب پکڑ آتی ہے تو انسان دب جاتا ہے، انسان ڈھل جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ جب اونگ آتی ہے تو انسان ظاہر ہے سونے کے لیے جو ہے وہ گرنے لگتا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ غفلت کا، یعنی کس وجہ سے اونگ آتی ہے؟ اونگ کس وجہ سے آتی ہے؟ اونگ تھکن کی وجہ سے آتی ہے نا، انسان کو تھکن محسوس ہوتی ہے تو پھر اونگ آتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے، غفلت کی انتہا سے اور تھکن سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ تو اس تیسرے بارے میں اس کے بعد آگے آیت نمبر 261 میں صدقے کے حوالے سے بہت ہی عمدہ بیان کیا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک بیج وہ دیتے ہیں نا، کوئی جیسے کسان ایک بیج لگاتا ہے تو اس بیج میں سے 7 بالیاں نکل جاتی ہیں اور ہر بالی میں سے 100 بیج نکل جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 1 روپیے کو 700 روپے بنانے پہ قادر ہے۔ یعنی آپ نے ایک نیکی کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آپ کو 700 گنا اجر دینے پہ قادر ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے مزید اور اس کو اجر دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ صدقے کی جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی، کسان اور کھیتی کی مثال اس کو جوڑا، تو آپ سب کو پتہ ہے جب ایک کسان کھیتی لگاتا ہے تو کھیتی جب تک کامیاب نہیں ہوتی اس کی جب تک 3 چیزیں، پہلی چیز وہ اس میں مخلص نہ ہو، اگر وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس کو نتیجہ کیسے ملے گا۔ دوسری چیز جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے، جگہ بھی زرخیز ہو۔ اور تیسری چیز کسان اپنے فن سے مکمل، یعنی اس کو معرفت حاصل ہو اپنے فن کی، یعنی اس کو کاشتکاری کا فن اچھی طرح آتا ہو۔ تو اسی طرح یہی 3 چیزیں صدقے کے بارے میں بھی ہیں۔ پہلی چیز آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، آپ صدقہ دے رہے ہیں مسجد میں، مدرسے میں، جہاں بھی آپ کی نیت صاف ہوگی تو پھر آپ کا یہ اجر 1 اجر 700 کے برابر ہو جائے گا۔ دوسری چیز جگہ، یعنی آپ کا مال جو ہے آپ نے کہاں سے کمایا ہے، مال بھی تو آپ کا صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہم نے فن کی بات کی کہ کسان کو اپنا فن میں ماہر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا مصرف کیا ہے، یعنی آپ نے جو مال کمایا ہے اس کے بعد آپ اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ اگر ناجائز کاموں میں کر رہے ہیں، شرک کے کاموں میں کر رہے ہیں، جہاں بدعات کی رسومات ہوتی ہیں وہاں خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے مال۔ اور آگے فرمایا کہ صدقہ باطل کس طرح ہوتا ہے؟ نمبر 1 ریاکاری کی وجہ سے،
کہ انسان کی نیت میں خلل آ جائے اور انسان کی نیت میں فساد آ جائے، ریاکاری، شو آف، تو پھر انسان کا صدقہ قابل قبول نہیں۔ اور دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنا صدقہ باطل نہیں کرو۔ باقاعدہ الفاظ ہیں، کس چیز سے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کے۔ بالمن یعنی احسان جتلا کے، میں نے تمہیں 1000 روپے دیے تھے، یاد ہے نا؟ تو تھوڑا جھک کے رہو میرے سامنے، سر مت اٹھایا کرو۔ اللہ اکبر، یہ باقاعدہ ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک کام کری، اب ایک نیکی کر لی تو اس کی حفاظت بھی کیسے کرنی ہے۔ تو اپنا صدقہ باطل نہیں کرو احسان جتلا کے، والاذی، اور صدقے کے بعد اس شخص کو تکلیف دے دے کہ ہم نے اس کو تکلیف دینا کہ یہ جو صدقہ میں نے تمہیں دے دیا اس کو بار بار جتلانا اور پھر ایک ذہنی تکلیف دینا، تو ان تمام چیزوں سے اپنا صدقہ باطل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی اس کی راہ میں خرچ کریں وہ قبول کر لے۔ آگے سود کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جو لوگ سود کی جاب کرتے ہیں اور سود کماتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو اگر وہ اس چیز سے نہ رکیں تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر وہ اعلان کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا۔ تو آج لوگ بینکوں میں اور ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی جابس کر رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ ان کو علم ہے کہ یہ سود ہے، اس میں ہم سود میں ملوث ہیں، لیکن کثرت کی جو انتہا ہے، کثرت کی جو ہماری خواہش ہے کہ زیادہ آ جائے، مال زیادہ آ جائے، اس نے ہمیں جو ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اس سے نہیں رکے آج، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلم کھلا ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اسی بارے میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے اور آگے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں بہت ہی عمدہ بات فرمائی ہے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں سے اور نعمتوں میں سے 6 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، اس میں کشش رکھ دی گئی ہے۔ بہت غور سے سنیں، یہ 6 نعمتیں، اس کے دونوں استعمال ہیں۔ تو پہلی چیز، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پہلی چیز عورت کی محبت، کہ انسان عورت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنی جوانی برباد کر دیتا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے اپنا وقت، اپنا جسم، اپنا مال، سب کچھ برباد کر دیتا ہے اس دنیا کی ایک عورت کے پیچھے۔ والبنین، اور بیٹوں کی محبت اس کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ انسان بیٹوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، یعنی بیٹیوں کو کمتر سمجھتا ہے اور بیٹوں کو جو ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ تیسری چیز، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈھیروں سے اور مال و دولت کے ڈھیروں سے، کہ میرے پاس مال کا انبار لگ جائے، سونے چاندی کا ڈھیر لگ جائے، یعنی آج کل کی کرنسی میں ہمارے پاس زیادہ نوٹ جمع ہو جائیں۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور ایک انسان کے لیے اس کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے، مال کی محبت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم کو، یعنی ایک انسان کو، ایک سونے اور چاندی سے بھری ہوئی وادی دے دی جائے، وادی آپ کو پتہ ہے نا، پہاڑوں کے بیچ میں جو ایک وسیع میدانی علاقہ ہوتا ہے، اگر وادی بھی دے دی جائے تو انسان کیا کرے گا؟ ہیں قاری صاحب، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا کرے گا انسان؟ بہت ہو جائے گا نا۔ اگر ایک وادی بھری ہوئی مل جائے سونا اور چاندی سے، انسان کہے گا بس کافی ہے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے وہ دوسری وادی کی طرف جائے گا کہ مجھے ایک اور وادی اسی طرح مل جائے۔ اچھا بھائی، 2 وادیاں مل گئیں، اب بیٹھ جاؤ سکون سے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ اسی طرح کی تیسری وادی کی طرف دوڑ لگائے گا کہ میرے پاس کثرت سے مال جمع ہو جائے۔ تو اس آیت کا معنی آپ سمجھ آیا کہ کس طرح مال کی محبت ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، یعنی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر حدیث میں آگے آتا ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو اس کا پھر کوئی اختتام نہیں ہے۔ چوتھی نعمت، والخیل المسومہ، اور گھوڑوں کی محبت، یعنی آج کل کی زبان میں ہم نئی کاریں لے لیں، نئی کارز، نئی بائک، تو
اس چیز کی سواری کی محبت بھی انسان کے اندر ڈال دی گئی۔ والانعام والحرث، والانعام یعنی فارم ہاؤس، بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑی بڑی ہمارے جو ہے وہ ہماری زمینیں ہو جائیں، والحرث اور کھیتیاں۔ تو یہ جو 6 چیزیں بیان کی گئیں، اب اگر ایک انسان ایمان سے دور ہے، ایک انسان دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، تو یہ 6 کی 6 چیزیں اس شخص کے لیے فتنہ ہی ہیں، وہ ان کی محبت میں اپنی زندگی برباد کر دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ایمان والا ہے تو اگر اس کو یہ نعمتیں ملیں تو وہ ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنا سکتا ہے اور ان نعمتوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بات کہ یہ ساری نعمتیں اگر ہم مسلمانوں کو بھی مل جائیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ یہ پھر عارضی نعمتیں ہیں، یہ پھر ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائیں گی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ان ساری نعمتوں سے بھی بہتر ہے کوئی نعمت؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن خود بتاتا ہے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں ان ساری کی ساری نعمتوں سے بھی بہتر کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان تمام کی تمام نعمتوں سے بہتر وہ جنت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں نے 6 نعمتیں آپ کے سامنے کھولیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ وہ ہم نے آج تک سوچی بھی نہیں، کسی انسان کی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا تک نہیں، کسی انسان کی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ آپ صرف تصور کر سکتے ہیں، اور ان نعمتوں کا دیدار ہم جنت میں ہی جا کے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام نعمتوں سے بہتر جنت ہے، اور جنت کا طریقہ کیا ہے، جنت کے داخلے کا ذریعہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، وہ صرف تقوی ہے۔ رمضان کا مقصد بھی یہی بتایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو ہم نے کل کے بارے میں سمجھا، لعلکم تتقون۔ رمضان کا اور روزوں کا، تراویح کا مقصد بھی یہی ہے، جنت کے داخلے کا سبب بھی یہی ہے، صرف اور صرف تقوی۔ تقوی کا معنی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رنگ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے بعد آخری کی کچھ آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کر دیا گیا، ایک نشانی بتا دی آپ کو کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ فرمایا گیا، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کہ اگر ایک شخص یہ کہے كونوا عبادا لي، کہ تم میری عبادت کرو، یعنی من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، تو یہ سچا دین ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نشانی ہے سچے مذہب کی۔ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم سچے اللہ والے بن جاؤ، یعنی سچا اور کھرا مذہب وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہی ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ باقی آپ کسی مذہب میں بھی چلے جائیں، ان کے پیروں کو پوجنا ہوگا، جو ان کے عبادت خانے ہیں وہاں جا کے ان کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا آخری پارے، اس پارے کی آخری آیت ہے 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اس آیت میں ایمان کی قیمت بتائی گئی ہے، ایمان کی قدر بتائی گئی ہے جو ہم نہیں کر رہے، جو ہم ایمان والے کہلاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن واقعی ہم ایمان کی قدر نہیں کر رہے۔ اس آیت کو غور سے سنیں، آخری آیت ہے اس پارے کی، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کفار تھے، یعنی وہ اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، قیامت کے دن اگر وہ
اس زمین میں اگر سونا بھر دیا جائے، اتنا سونا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی، ان سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آج اس دنیا میں ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور ہم جو سیکھ رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے گھروں میں جا کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔